السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ پاکستان، اس کی سرزمین کے لیے ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمتوں کو قربان کر دیا۔ وہ اس خطے پر قربان ہو گئیں جسے وہ اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکیں، اور آج وہی پاکستان ہے جس میں پلنے والی کچھ نام نہاد لبرل عورتیں امریکہ کی طرف سے دی گئیں چند کوڑیوں کے عوض اپنے اور قوم کی دوسری عورتوں کے ایمان فروشی پر اتر آئی ہیں۔ انہوں نے مل دوستوستکی اور سارتھر کے من گھڑت افسانوں اور نظریات کو تو پڑھ لیا، مگر یہ ان مقدس پارساؤں کی حقیقت بھول گئیں جنہیں اس مٹی کی خاطر اپنی آبرو کو پامال کروا دیا تھا۔ اس ویڈیو میں انہی بدقسمت عورتوں میں سے ایک گمنام خاتون کی داستان سنائی جائے گی جو ملک پاکستان کی اصل تاریخ ہے۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں ایک رسالہ نکلا کرتا تھا جس کا نام حکایت نامہ تھا۔ اس رسالے کی ٹیم نے پاکستان کے کونوں میں جا کر ان لوگوں کو تلاش کیا جو پاکستان کے اصل ہیرو تھے۔ انہی میں سے ایک عفت بھی تھی۔ یہ مشرقی پنجاب میں امرتسر کے قریب ایک گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھی، جہاں سکھ اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب دسمبر 1946 میں انگریز حکومت کی طرف سے الیکشن کروائے گئے تو اس وقت اس گاؤں کے مسلمانوں کو سکھوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہر مسلمان 50 روپے کے عوض کانگریس کو ووٹ دے۔ اس وقت 50 روپے بہت بڑی قیمت تصور ہوتی تھی۔ اس رقم کی اس وجہ سے پیشکش کی جا رہی تھی کیونکہ اس الیکشن کی بنیاد پر ہی پاکستان کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ ہم 50 روپے کے عوض اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتے۔ اس دن کے بعد اس گاؤں کے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید تلخی پیدا ہونے لگی۔ مسلمانوں کے بچے اس گاؤں کی گلیوں میں سبز جھنڈیاں اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ دن رات بلند کرتے رہتے۔ یہ نعرے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخی کو مزید تقویت دے رہے تھے۔ جب 14 اگست قریب آئی تو پورے برصغیر میں نفرت کی آگ کا دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا اور جگہ جگہ ہندو مسلم فساد شروع ہو گئے۔ ایک دن عفت کے گاؤں والوں نے دیکھا کہ ان کے قریب سیاہ گھٹائیں گولیوں کی آوازوں کے ساتھ قریب آ رہی ہیں۔ یہ ہندو اور سکھ تھے جو جگہ جگہ گات لگا کر مسلمان مردوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں کو بے آبرو کرنے میں مصروف عمل تھے۔ چنانچہ مرد اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر اس آنے والی اذیت ناک طوفان کا انتظار کرنے لگیں۔ عفت بھی چھت پر ایک ہاتھ سے بنایا ہوا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس کے اوپر بے ہنگم سے چاند اور الٹے پلٹے ستارے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس گاؤں میں بہت سے وحشی داخل ہو گئے۔ یہاں کے سکھ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ہر طرف سے یہ صدا گونجنے لگی، مکا دیو مسلیانو، کسے مسلے دی عزت محفوظ نہیں رہنی چاہیے۔ یہ آوازیں عفت بھی اپنے کانوں سے ایک جگہ جامد و ساکت کھڑی سن رہی تھی۔ جب اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو اس نے چھت کی پچھلی طرف سے چھلانگ لگا کر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا، مگر وہ زیادہ دیر سکھوں کے تسلط سے خود کو بچا نہ سکی۔ گلی کے ایک موڑ پر اسے 4 سکھ وحشیوں نے آ لیا اور اسے بے دردی کے ساتھ پکڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ایک سکھ اپنے ہاتھ میں روٹی اور دودھ کے ایک پیالے کے ساتھ اسے تاک رہا تھا۔ کہنے لگا، سکھ مذہب اختیار کر لو تاکہ تمہاری شادی کسی شریف النفس کے ساتھ کر دی جائے، ورنہ ایک ہی وقت میں 4 مرد تمہاری عصمت سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ عفت نے گالیاں نکالتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر چشم فلک نے وہی منظر دیکھا جس پر تاریخ آج تک شرمسار ہے۔ جب مرد اس کی آبرو ریزی میں مصروف ہوتے تو وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی جملہ کہتی ہوئی سنائی دیتی، مسلمان عورت کی عصمت کا خون شہید کے لہو کی طرح مقدس ہوتا ہے اور شہید کا لہو کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔
نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔ ایک رات عفت کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ عفت نے دیکھا کہ ایک سکھ اپنے گلے میں ایک کرپان ڈالے کسی بدمست سانڈ کی طرح اس کے قریب آ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت عفت نے بیدار ہوئی اور اس نے ایک ہی لمحے میں لٹکے ہوئے کرپان کو کھینچ کر پوری قوت سے سکھ کے سینے میں اتار دیا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ مزاحمت کرتا، عفت کرپان کو مزید اس کے سینے میں دھکیلتی چلی گئی۔ سکھ کراہنے لگا۔ عفت اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلی۔ وہ پاکستان جانا چاہتی تھی مگر اسے راستے کا کوئی علم نہیں تھا، چنانچہ وہ جس طرف کو منہ آیا چل پڑی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ اندھیرے میں وہ ایک ٹھوکر کے ساتھ زمین پر آ گری۔ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ ایک لاش کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ چاند کی مدھم سی روشنی میں جب اس نے ارد گرد جھانکا تو اسے ہر طرف لاشوں کا سمندر نظر آیا، جنہیں کھانے کے لیے کثیر تعداد میں مردار جانور پہنچ چکے تھے۔ وہ رینگتی بل کھاتی آگے چلتی گئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ اٹھی تو سورج اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ اب اسے اس بات کا ڈر کھائے جا رہا تھا کہ وہ سورج کی روشنی میں خود کو چھپا نہیں سکے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے بہت سے ٹرکوں کو اپنی طرف آتے دیکھا جس میں فوجی اور کچھ دیگر لوگ سوار تھے۔ اس نے فوری طور پر سڑک کے کنارے لیٹ کر مرنے کی اداکاری کرنی چاہی مگر 2 فوجی اسے پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ جب وہ اس کے قریب آنے لگے تو عفت سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اسے اپنی عزت پامال ہونے کا ڈر کھائے جا رہا تھا۔ ایک فوجی نے اس کے قریب آ کر زور سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اگر تم کسی خدا کو مانتے ہو تو تمہیں اس کا واسطہ مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ دوسرا فوجی کہنے لگا، یہ لڑکی مسلمان معلوم ہوتی ہے۔ دونوں نے لڑکی کو اٹھا کر ایک ٹرک میں سوار کر لیا جہاں تل دڑنے کو جگہ نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے ایک فوجی نے اسے اپنے ساتھ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا، بہن غم نہ کرو، تمہیں صحیح سلامت پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بلوچ ریجمنٹ کا ایک فوجی دستہ تھا۔ ان فوجیوں نے بڑی بامردی سے سکھوں کو قتل کر کے ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو چھڑا کر پاکستان منتقل کیا تھا۔ عفت کو لاہور کے ایک مہاجر کیمپ میں پہنچا دیا گیا جہاں اس کے ماں باپ اسے مل گئے۔ جب لوگوں نے عفت سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا گزری تو اس نے اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کو تفصیل سے سنا ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سنائی ہوئی داستان اسی کے گلے پڑے ہوئے بے رحم پھندے کی صورت میں سامنے آئے گی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے خاندان والوں کو ایک گاؤں میں تھوڑی سی زمین دے کر بیچ دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر جو بھی عفت کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا تو اسے اس لیے دھتکار کر چلا جاتا کہ وہ سکھوں کے ہاتھوں بے آبرو ہو چکی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس کے گھر والے اسے بوجھ سمجھ کر نفرت کرنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں مزدوروں کی طرح کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کا ایک بیل ایک کتے سے ڈر کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ عفت بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بہت دور جا کر اس نے بیل کو پکڑ لیا اور اسے ایک درخت کی شاخ کے ساتھ باندھ کر اس کے سائے میں کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرنے نہ پائے تھے کہ اس نے ایک فوجی کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ فوجی اس کے پاس رک کر ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ تم کیا وہی لڑکی نہیں ہو جسے ہم نے واگا بارڈر کے قریب اپنے ٹرک میں سوار کر کے مہاجر کیمپ منتقل کیا تھا؟ عفت اسے پہچان گئی اور بولی، ہاں میں وہی ہوں۔ فوجی کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ عفت جو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اپنا غم کم کرنے کی غرض سے اپنی ساری کہانی سناتی چلی گئی۔ سکھوں کی بربریت سے لے کر کیمپ میں ماں باپ سے ملنے اور لوگوں کی طرف سے دھتکارے جانے کے تمام واقعات حرف بہ حرف سنا ڈالے۔ فوجی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ غم نہ کرو، خدا بہتر کرے گا۔ عفت روتے ہوئے بولی کہ کیسے بہتر کرے گا؟ مجھے تو میری ماں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھلا سکھوں کی چاٹی ہوئی تھوک سے کون شادی کرے گا؟ فوجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ جو مولا کو منظور ہوا۔
چند ہی دنوں کے بعد 2 عورتیں عفت کے گھر اس کا رشتہ لے کر آئیں۔ عفت کے ماں باپ نے فوری طور پر اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے اس کا نکاح کر دیا۔ جب پہلی رات اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ وہی فوجی تھا جس سے اس کی ملاقات چند ہی دنوں پہلے ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ ہے تحریک پاکستان کی اصل تاریخ، جس پر مطالعہ پاکستان لکھنے والوں نے اپنے جھوٹے لفظوں کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔